وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کس قدر لالچی ہوتا ہے اور حریص ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونے کی 2 ہڈیاں ہو تو وہ تیسرے کی بھی تمنا اور خواہش اور آرزو کرے گا۔ ابن آدم کا منہ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے، یعنی جب وہ قبر کے حوالے کیا جائے گا تبھی اس کی یہ آرزویں، یہ تمنائیں ختم ہوں گی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ العادیات کے اندر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں ایک انسان بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میرے بھائیوں، مال وہ شے ہے، وہ چیز ہے کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء صحابہ کرام کی جماعت، اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ سورۃ الجمعہ اٹھائیے، شام سے ایک تجارتی قافلہ آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کہتا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجارت سے مال آیا، تجارتی ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آتا ہے، سب نے اسی ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے سوائے 12 آدمیوں کے، جن میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے کہا اے میرے نبی آپ ان سے کہیے جس کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں اس سے بہتر ہے اللہ کے پاس، اور روزی رسا کون، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب چوتھا سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ آئیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اے حسن ما سر زہدک فی ہذہ الدنیا، اس دنیا سے بے رغبتی کا راز کیا ہے؟ زہد کہتے ہیں ہر اس چیز سے اجتناب کرنا جو ہمیں اللہ سے اور یوم آخرت سے غافل کر دے، ہر اس چیز سے بچنا۔ ایک سائل آیا، ایک آدمی آیا، کہا حسن میں دیکھتا ہوں آپ ہمیشہ رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال 4 اشیاء، 4 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں۔ کہا علمت ان رزقی لا یاخذہ غیری، میں نے جان لیا جو رزق اللہ نے میرے لیے لکھی ہے اس روزی کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ پوچھنے والے یہ بات تو یاد رکھ، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 4 مہینے کا ہوا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا، میرے اندر روح ڈالی گئی، جان ڈالی گئی۔ اللہ نے اس فرشتے کو کہا حسن کی زندگی کے تعلق سے 4 چیزیں لکھ دو۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ حسن کو دنیا میں روزی کتنی ملے گی۔ فاطمأن قلبی، میں مطمئن ہو گیا، میرا دل اطمینان سے بھر گیا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے میری روزی جو اللہ نے لکھی ہے وہ روزی مجھے مل کر کے رہے گی، اس لیے میں مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، مال کے چکر میں پڑتا ہی نہیں ہوں کہ مال کے پیچھے پڑ کر کے میں اپنے رب کو بھول جاؤں، رب سے غافل ہو جاؤں۔ نمبر 2 وعلمت